السلام علیکم ناظرین دوستو، شاید آپ کو اگلے ویک میں سن میرے دل کی لاسٹ ایپیسوڈ دیکھنے کو ملے، کیونکہ سن میرے دل میں کچھ بھی اتنا امپورٹنٹ اب دیکھنے کو باقی نہیں رہا۔ جو امپورٹنٹ چیز ہوگی وہ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتا دی جائے گی، تو اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اور ہم آپ کو یہ بھی بتانے والے ہیں کہ بلال عبداللہ کس طرح ٹیکل کرے گا صدف کو، اور عمار کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تو آپ سب نے دیکھ ہی لیا۔ کیونکہ عمار کو ایسا لگتا تھا کہ وہ جو بھی کرے گا ہر کوئی اس کے اکارڈنگ چلے گا، اور ہم آپ کو بتاتے چلے کہ دانیہ بہت بڑی سازش کے ساتھ آئی تھی۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ دانیہ صرف عمار اور صدف کی سیپریشن کے لیے آئی تھی، اس کی اپنی کوئی ڈیورس ہوئی ہی نہیں، کیونکہ دانیہ کو اس بات کی جلن تھی کہ اسے ٹھکرا کر کیسے عمار نے صدف سے شادی کر لی تھی۔ صدف جو رو رو کر دانیہ سے کہتی تھی کہ مجھے عمار میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، وہ بھی عمار سے شادی کر لیتی ہے بہت ہی زیادہ خوشی کے ساتھ۔ دانیہ کو شروع سے ہی جیلسی تھی کہ عمار اور صدف ایک ساتھ خوش نہیں رہ سکتے۔ وہ آئی ہی صرف اس لیے تھی، اور اس نے عمار کو کس طریقے سے ٹیکل کیا تاکہ وہ صدف اور عمار کا گھر خراب کر سکے، اور کیسے وہ عمار کو ٹھکرا کر واپس چلی گئی پاکستان چھوڑ کر۔ جیسے کہ آپ نے اس سے پچھلی ایپیسوڈ میں دیکھا ہوگا، دانیہ عمار سے کہہ رہی ہے کہ تم میری آنکھوں کے سامنے طلاق دو تاکہ وہ صدف کی آنکھوں میں وہ پین دیکھ سکے۔ بیسیکلی دانیہ اپنا بدلہ لینے کے لیے عمار میں محبت سے اتنی زیادہ وائلڈ ہو چکی تھی کہ عمار کو سچ میں ہی یہ لگتا کہ واقعی وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، اس لیے اس نے صدف کو ڈیورس دے دی۔ اور دانیہ یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ وہ اس کے سامنے طلاق دے گا، اس پہ چیخے گا، چلائے گا، تھپڑ مارے گا، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا، صرف ایک ڈاکومنٹ کے ذریعے طلاق بھجوائی۔ کوئی انسان اتنا بھی بیوقوف نہ ہو کہ اسے سمجھ نہ آ سکے کہ اگلا بندہ کرنا کیا چاہتا ہے۔ عمار کو دانیہ کی بہت پہلے سمجھ آ جانی چاہیے تھی، لیکن اسے سمجھ نہیں آئی، اور اس نے اپنا گھر برباد کر لیا۔ ہو سکتا ہے اگلی ایپیسوڈ میں یہ ہو کہ جب وہ 4 بندے عمار اس کے اپارٹمنٹ میں، دانیہ کے اپارٹمنٹ میں لے کر جائے، وہ آگے سے جا چکی ہے، اور اس کے لیے اس نے ایک لیٹر چھوڑا ہو جس میں اس نے لکھا ہو کہ تمہارے جیسے گندے انسان کے ساتھ بھی محبت ہو سکتی ہے، اور یہ بھی کہ تم جیسے گھٹیا انسان کو بھی کسی سے محبت ہو سکتی ہے۔ یعنی کہ وہ ہر طرح سے عمار کو ذلیل کرے گی کہ تم ایسے گھٹیا انسان ہو جو محبت کے لیے کسی کے پاس بھی جا سکتے ہو، اور یہاں پہ تم اپنا گھر بھی نہیں بچا سکے۔ یہ سب کچھ کر کے جب دانیہ پاکستان چھوڑ کے چلی جائے گی، تو اگلے سین میں عمار جب عبداللہ کے آفس میں ہوگا تو ان دونوں کا آمنا سامنا ہوگا۔ اندر سے دانیہ کو دکھ بھی بہت زیادہ ہے کہ اس نے ایک ہنستا بستا گھر خراب کر دیا، لیکن اس نے اپنی انا کو بھی تو کسی طریقے سے سیٹسفائی کرنا تھا، اور اس نے اپنا یہ بدلہ لینا تھا، کیونکہ اس نے پاکستان سے جاتے ہوئے صدف سے کہا تھا تم کسی سے بھی شادی کر لو پر عمار سے کبھی نہیں کرنا۔ یہاں پہ بلال عبداللہ عمار کو اپنے آفس میں بلائے گا اور پوچھے گا کہ تم نے اس طرح کی گھٹیا اور نیچ حرکت کی۔ بلال عبداللہ نے عمار سے کہا کہ وہ بڑی آسانی سے صدف کے ساتھ شادی کر سکتا تھا، اس نے اس لیے نہیں کی کیونکہ صدف عمار کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس نے مزید یہ کہا کہ انسان محبت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ پیار اپنی بیوی سے کرے اور جائے دوسری عورت کے پاس۔ میں اس سے پیار کرتا تھا اور میں کسی اور کو دیکھ بھی نہیں سکا، اور تمہارا پیار بالکل ہی کھوکھلا تھا عمار۔ ہو سکتا ہے عمار بلال عبداللہ سے کہے کہ وہ اس کا پیچ اپ کروا دے صدف کے ساتھ، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا۔ بلال عبداللہ بہت زیادہ غصے میں ہو سکتا ہے وہ اس کو آفس سے ہی نکال دے، کیونکہ ہو نہیں سکتا کہ اس طرح کے دھوکے باز انسان کو آفس میں کام کرنے دیا جائے اور اتنی بڑی پوزیشن دی جائے، کیونکہ جتنا ٹائم بھی عمار آفس میں رہتا تھا، آفس میں کام دانیہ کے پاس زیادہ ٹائم سپینڈ کرتا تھا۔ دوسری طرف صدف اب بلال عبداللہ کے پیچھے اسے بار بار کالز کرتی ہے، اور وہ سمجھ رہی ہے کہ بلال عبداللہ کو ایک کال کرے گی اور اس کے آگے پیچھے منڈلاتا ہوا آ جائے گا، لیکن اب بلال عبداللہ کو بھی تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ دکھانا چاہیے، اور واقعی اس کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ بلال عبداللہ بھی ایٹیٹیوڈ میں ہے، اور ایسا بلال عبداللہ کو کرنا بھی چاہیے۔ بلال عبداللہ صدف کو بتا بھی رہا ہے کہ مرد کی ایک غلطی معاف کر دینی چاہیے، لیکن عورت کی غلطی معاف نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اس نے پوچھا کہ عورت کی غلطی معاف کیوں نہیں ہوتی، تو اس نے کہا کہ میرے باپ نے بھی میری ماں کو معاف نہیں کیا تھا، مگر اس کے بعد اس کو اتنی تکلیف تھی کہ میرا باپ دنیا سے ہی چلا گیا۔ اب آگے وہ اس سے کہے گا کہ جب تم بھی کسی اور کے پاس گئی مجھے بھی تکلیف ہوئی، میں نے اپنے آپ کو مارا نہیں، میں نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ تو یہ چیز ڈیفینیٹلی صدف کو ہلا کر رکھ دے گی۔ یہاں پہ صدف کو یہ لگ رہا تھا جیسے ہی میں عمار کو چھوڑ کے بلال عبداللہ کے پاس جاؤں گی وہ میرا ویلکم کرے گا اور مجھے ایکسپٹ کرے گا۔ جیسے کہ عمار کو یہ لگ رہا تھا جیسے ہی وہ صدف
کو چھوڑ کر جائے گا تو دانیہ اس سے فوراً شادی کر لے گی، لیکن دانیہ تو عمار کو ڈچ کروا کر چلی گئی۔ بلال صدف کو ڈچ نہیں کرائے گا، لیکن وہ ٹائم ٹو ٹائم اسے یہ احساس دلائے گا کہ آخر اس نے کیا کیا اور وہ اسے آ کر کہے گا میں نے اپنا پرپوزل یعنی کہ اپنا دل تمہارے آگے رکھا تھا، جسے تم نے بڑے برے طریقے سے دھتکارا تھا اور تم مجھے چھوڑ کر عمار کے پاس اس لیے گئی، تم نے یہ کہا کہ مجھے اس سے محبت ہے، تم مجھے محبت کی جسٹیفیکیشن دو کہ آخر محبت ہے آخر میں ان دونوں کا پیچ اپ ہوگا، لیکن اس سے پہلے بلال عبداللہ صدف کو کافی ہارڈ ٹائم اور وہ ایسا ہوگا کہ جگہ جگہ پر سی ویو پر یا ریسٹورنٹ پر جب وہ بلال عبداللہ کے ساتھ جائے گی تو وہ یہ کلیم کرے گی کہ مجھے تم سے بہت زیادہ محبت ہے۔ تو بلال ہر اس موقع پر اس کو اچھا تگڑا جواب دے گا، جس کی وجہ سے صدف کو آ کر رونا پڑے گا۔ پھر اس کی ماں اسے کہے گی کہ دوسرے مرد کے سہارے پہلے مرد جس کے ساتھ رہتی ہے اسے چھوڑا نہیں کرتے۔ تو یہاں بھی اس ڈرامے کو صدف کو کافی موقع پر ریجیکٹ کیا جائے گا اور اسے پتہ چلے گا کہ ریجیکٹ ہونے کی تکلیف کیا ہوتی ہے، یعنی کہ جو کہ خلیل الرحمن قمر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ عورت نے معاف نہیں کیا اور مرد معاف کر دیتا ہے۔ تو آپ کتنے ایکسائٹیڈ ہیں اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔